ایک حسن درجہ دوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری مظلوم بہن، بے کس بہن اور ستم رسیدہ بہن، آج تمہاری داستان سن کر میں پانی پانی ہو گیا۔ شرمندگی و ندامت نے مجھے زمین دوز کر دیا، مجھ پر گھروں پانی پڑ گیا اور منو مٹی کے نیچے میں دب سا گیا۔ احساس خجالت نے میرے قدم بوجھل سے کر دیے، میرا یہ پیدا ہوا۔ احساس نے کروٹ لی کہ کیوں نہ میں کھڑے ہو کر تمہارے حقوق کی بازیابی کے لیے لڑوں اور تمہیں زندگانی کا وہ خوشگوار پرمسرت اور اطمینان بخش ماحول عطا کروں جہاں چین و سکون سے تم زندگی گزار سکو، صحیح طور پر بسر ہو سکے، حیات مستعار کا آرام حقیقی تمہیں میسر ہو سکے اور زندگی کی بلند اقدار تمہارے قدموں میں نچھاور ہو سکے۔ اس لیے آپ ذرا ٹھہر جائیں، گھبرائیں نہیں، دل غیر ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج تمہاری بے کسی پر سنجیدگی سے غور ہوگا، درد مندی سے تمہاری بےتابی پر سوچا جائے گا، تمہارے حقوق کا برملا اعلان اور ان کی انجام دہی کا فیصلہ ہوگا۔ یقیناً تم مظلومات، تمہاری داستان قابل رحم ہے اور تمہاری بھی برکت آمیز ہے۔ آج میں اس مجمع سے، ان معزز سامعین سے تمہارے دکھوں کا مداحہ کراؤں گا، تمہارے رستے میں زور زخموں پر مرہم لگنے کی حتی الامکان کوشش کروں گا اور اس جماعت کو اپنے دوست بدوست کر کے اس کو اپنا ہم نوا اہم خیال بنا کر میں قوانین رب اور نوامیز الہی کے پائمال کرنے والے سماج و معاشرہ سے ٹکرا کر ایک اچھا ماحول پیدا کروں گا، ایک ایسی فضا بناؤں گا جہاں خاص خدا، خشیت رب، قوانین پالنہار کا احساس ہو۔ آپ برائے کرم سکون سے کچھ دیر کے لیے تشریف رکھیں تاکہ میں ان سامعین کے بھی سامنے اپنا درد اور تمہاری کثرت رکھ سکوں۔ محترم حضرات، سامعین اکرام، خواتین اسلام اور نوجوان دوستوں، کہتے ہیں کہ یہ زمانہ ترقی کی شاہراہوں پر گامزن ہے، نت انکشافات سے دھرتی کی گود جگمگا رہی ہے، زندگی کے تمام شعبوں میں نئی نئی ترقیاں ہو رہی ہیں۔ خوش آئند تبدیلیوں سے یافتہ ممالک ہی نہیں بلکہ گاؤں، دیہات اور چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ حوا اور آدم کی بیٹی کے ساتھ جہالت و غلالت کا رویہ اپنایا جا رہا ہے، اس کی زندگی آج بھی عجیرن ہے، اس کا وجود آج بھی بھڑیا نما انسان و رحم و کرم پر ہے۔ مذہب اسلام نے جن جاہلیت کی رسموں کا صفایا کیا تھا، گمراہی و بدعقیدگی کی جن چیزوں کے خلاف مہم چلائی تھی، سماج و معاشرہ کے مضبوط تر عناصر جن کے گرفت بڑی مضبوط و پختہ تھی، ان پر تیسا زنی کی تھی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر و شرک کی گندگی کو خرچ کر جو ماحول کو پاک و صاف کیا تھا، یہاں انسانیت، امن و ہستی اور مساویانہ حقوق کی جو فضا پیدا کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے عورت کو جو قدرت منزلت عطا کی تھی۔ آج کے اس روشن زمانہ میں، ترقی یافتہ ماحول میں، عورت کی بے سبی، بے کسی اور مظلومیت کی داستان وہی پرانی ہے، اس میں کوئی تغیر نہیں، اس میں کوئی ترقی نہیں، اس میں کسی طرح کا سدھار نہیں۔ آج بھی عورت کے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں ہیں، گزلفوں کا روپ ہے، مگر توق و سلاسل پرانے ہی ہیں اور نئی جیل لائے پرانے شکاری کی مثال ہے۔ آج بھی عورت کے وجود کو منحوس سمجھا جاتا ہے، آج بھی اس کی پیدائش پر ماتم ہوتا ہے، اسے ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس پر نہ کوئی خوشی ہوتی ہے نہ ہی مسرت۔ مولانا حضرت علی موہانی نے کتنی سچی بات فرمائی ہے، لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہڑی میں، لکھے گا کلک حسرت دنیا کی ہڑی میں، اندھیرا چھا رہا تھا دن کی روشنی میں، بیٹی کے روپ میں بھی اسے ستایا جاتا ہے اور بھائی کے روپ میں بھی اس پر ظلم کیا جاتا ہے، اور ماں کے روپ میں بھی اس پر ظلم کیا جاتا ہے۔ جہیز تلک گھوڑا جوڑا اور ناجائز فرمائشوں کے کفن میں اس کے لاش کو سجایا جاتا ہے، اس کے صندوق کو کھرچا جاتا ہے، اسے باندھی و کنیز سمجھا جاتا ہے، اسے بے زبان حیوان تصور کیا جاتا ہے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ
رب العالمین.